اچھا، یہ ایک آپ کے لیے لائف کا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوگا، اور جب آپ لائف کا ڈیفرنٹ ایکسپیرینس کرتے ہیں تب وہ مائنڈ میں آپ کے فائل ایک نیو کریٹ ہوتی ہے، اور آپ کے نالج میں اور آپ کے وزڈم میں اضافہ کرتی ہے وہ. آپ کو میں جب آنکھیں بند کر کے آپ کو میں ایک جو گفتگو کروں گا اس کو آپ نے بس فالو کرتے جانا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک ایسا سفر کرواؤں گا جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے زندگی کا ایک نیا پہلو، ایک نیا باب آپ کی لائف میں اوپن ہو گیا ہے. جی، اب پہلے میری انسٹرکشن سن لیں، پھر آنکھیں بند کر لیجیے گا. اس پورے سیشن میں آپ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھنی ہے، آنکھ نہیں کھولنی. دوسرا، آپ نے اپنے لپس بھی بند رکھنے ہیں، لپس کلوز. آپ نے جو سانس ہے وہ اپنے ناک سے لینا ہے، اور جو بتاتا رہوں گا جیسے میں آپ نے ویسے کرتے رہنا ہے. میں خود جب میڈیٹیشن کا کورس کیا تھا میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور اگر آپ مجھے اب کہیں کہ آپ یہاں پہ آپ نے لیٹنا ہے اور سو جانا ہے تو میں ساری رات بھی یہاں پہ سو سکتا ہوں. تھوڑا سا نا اپنی باڈی کو آپ نے آج انکمفرٹیبل کرنا ہے، تھوڑا سا کوشش کریں کہ انکمفرٹیبل ہو. وہ آگے آنے والے وقت میں آپ کو بڑا فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ. آنکھیں بند کر لیں اب سب لوگ، اور اپنی کمر کو سیدھا رکھیں. ونڈرفل. آنکھیں بند. جو بھی آپ کو خیالات آ رہے ہیں ان کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں. جیسے ہی وہ آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. ابھی آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے خیالات آپ کو آ رہے ہیں. جسٹ اپنے سانس کو محسوس کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کھبی کی لیک میں ہم اس وقت موجود ہیں اور خوبصورت موسم ہے. میں زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ، اور قاسم علی شاہ صاحب کا احسان مند ہوں. ویسے تو انہوں نے بہت احسان کیے ہیں مجھ پہ، لیکن آج یہ احسان انہوں نے ایک اور مجھ پہ کیا کہ اتنی خوبصورت جھیل جو کلر کہار سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پہ واقع ہے، ہم یہاں پہ آئے. کل جب یہاں پہ میں موجود تھا تو میں نے تقریباً 10 کلومیٹر واک کی، کیونکہ موسم بہت اچھا تھا، خوشگوار تھا. اور سب سے خوبصورت بات اس جھیل کی یہ ہے کہ یہاں پہ صفائی بہت ہے، جھیل میں بھی اور باہر بھی. زندگی میں آپ نے ایک لفظ بہت زیادہ سنا ہوگا آج کل کہ میں سٹریس رہتا ہوں یا رہتی ہوں، یا مجھے انزائٹی ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے. اس سیشن میں ذکر کروں گا اس کی وجوہات کیا ہیں اور آپ اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں. میں خود جب کتابیں پڑھی، مختلف لیکچرز اٹینڈ کیے تو اور کچھ سیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، تو میرا رجحان میڈیٹیشن کی طرف گیا، اور 10 دن کا کورس کرنے کے لیے میں سری لنکا چلا گیا، جہاں پہ فرسٹ ٹائم میں نے موت کو قریب سے دیکھا. صبح 4 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک آلتی پالتی مار کے بیٹھنا ہوتا تھا، جس میں دنیا کی تمام مشہور شخصیات اور انفلوئنسرز وہاں پہ موجود ہوتے تھے. تقریباً 150 لوگوں کا ایک گروپ ہے جو کہ میڈیٹیشن کیا کرتا تھا، جس میں بھی شامل تھا. کیونکہ جب انسان ایکٹیویٹیز میں مصروف رہتا ہے تو اپنے ساتھ وقت نہیں گزار پاتا. جب اپنے ساتھ وقت نہیں گزارتا تو اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا، اپنے آپ کو سمجھ نہیں سکتا. اور جب اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا
تو دوسروں کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں وہی دوسروں کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو مجھے آلتی پالتی مار کے بیٹھنے کا ایکسپیرینس نہیں تھا اور 10 گھنٹے بیٹھنا پڑ گیا۔ وہ زندگی کا ایک مشکل ترین اور خوشگوار ٹریننگ تھی جس میں پہلی دفعہ مجھے وقت کا احساس ہوا، کیونکہ ہمارا جب مائنڈ مختلف کاموں میں انگیج رہتا ہے، خاص طور پہ موبائل پہ یا ایکٹیویٹیز میں، تو ہمیں وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ مجھے وہاں پہ گزارے ہوئے 5 دن ایسے محسوس ہوئے جیسے میں نے زندگی کے 5 مہینے وہاں پہ گزارے ہیں۔ 10 دن کا کورس میں پورا نہ کر سکا کیونکہ انتہائی مشکل تھا، انتہائی کرب سے گزرنے والا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے میری موت واقع ہو جائے، کیونکہ جب رات کو میں سوتا تھا تو دل کی دھڑکن اتنی بڑھ جاتی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دل سینے کو پھاڑ کے باہر آ جائے گا، کیونکہ اس کورس کی واحد جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے کسی سے گفتگو نہ سننی ہے نہ کرنی ہے، سارا دن چپ رہنا ہے۔ اور ہمارا جب مائنڈ ہے، جب ہر وقت حرکت میں رہتا ہے تو اس کی حالت وہی ہو جاتی ہے جیسے دل کی ہوتی ہے جب ہم دوڑ کے آ کے جب بیٹھتے ہیں تو جیسے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ہمارے مائنڈ کی بھی زیادہ تر حالت وہی ہوتی ہے۔ تو اس مائنڈ کی حالت کو نارمل کرنے کے لیے میڈیٹیشن کا عمل بہت ضروری ہے، جو آپ کو تخلیقی بناتا ہے اور آپ کے مائنڈ کو سکون میں لے کے آتا ہے۔ میڈیٹیشن ایک بدھسٹ اسکول آف تھاٹ ہے۔ ویسے تو وہاں پہ دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ موجود تھے۔ پہلا دن انتہائی مشکل گزرا، اور ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک کام کرتے ہیں تو جب دوبارہ کرتے ہیں تو وہ تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا دن اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، اور تیسرا دن اس سے بھی زیادہ مشکل تھا، لیکن میری کوشش تھی کہ میں یہ وقت پورا کروں کورس۔ لیکن جب 5ویں دن، کیونکہ وہاں پہ سری لنکا کے جنگلوں میں 1.5 سے 2 کلومیٹر اوپر ایک پہاڑ تھا جہاں پہ ایک وپاشنا سینٹر بنا ہوا تھا، وہاں پہ جنگل کے بیچوں بیچ اس کورس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ کیونکہ خاموش رہنا کسی نے سکھایا نہیں تھا زندگی میں، اور نہ ہی خاموش کبھی میں رہا تھا۔ آپ غور کریں، زندگی میں یا آپ بول رہے ہوتے ہیں ہر وقت یا آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں عمل آپ کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ فائلز کریٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو مائنڈ کو اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر جب 5واں دن آیا تو ڈاکٹر گوئنکا کے لیکچر پہ ایک جملہ تھا کہ اب اپنے سارے بیلیف سسٹم آپ ختم کر دیں۔ جو فیتھ ہے، جو بیلیف سسٹمز ہیں، جو آپ کے کانسیپٹس ہیں، اب آپ زیرو مائنڈ کے ساتھ ہم اپنا 6واں دن گزاریں گے۔ تو اس وقت میری حالت غیر ہو گئی اور سینے میں درد شروع ہو گئی یہ بات سن کے، اور دل تو ایسا تھا کہ جیسے ابھی کے ابھی باہر آئے،
کیونکہ گفتگو آپ کسی سے کر نہیں سکتے تھے، تو مائنڈ کا ایگزیکٹلی وہی حال تھا جیسے پریشر کوکر میں کوئی ہانڈی پک رہی ہو، اور میں نے باقاعدہ آوازیں محسوس کی تھی اپنے مائنڈ میں. یہ اس طرح کی آوازیں تھی جیسے گرم توے پہ اگر کوئی پانی کی کچھ چھینٹے چھڑک دے، جو آوازیں آتی ہیں ایسی آوازیں میں نے محسوس کی، اور دن بدن مشکل بڑھتی جا رہی تھی. اور جو ہمارے گرو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر جس نے یہ کورس پورا نہ کیا اس کا ذہنی توازن خراب ہو سکتا ہے. میں بہت کشمکش میں آ گیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، اب میں کس سے مدد لوں، اب میں کیا فیصلہ کروں. اگر ایک دن یہاں پہ مزید رہتا ہوں تو جو اتنے عرصے سے جس خدا کے ساتھ وقت گزارا، جس مذہب کے ساتھ وقت گزارا، اس کو چھوڑنا پڑے گا. اور مجھے اندر ہی اندر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں یہاں سے باہر جا کے میں اپنا ذہنی توازن نہ کھو دوں. کیونکہ جیسے ہی بیڈ پہ لیٹتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دل جو ہے وہ باہر آنے لگا ہے. اور میں نے سنا یہ ہوا تھا کہ اگر دل کی دھڑکن آپ کی تھرائس ہو جائے، جو کہ میری ہو گئی تھی، تو آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے یا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر میں باہر نکلوں تو کہیں اپنا ذہنی توازن نہ کھو دوں. پھر میں نے، کیونکہ موبائل کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، کسی سے مشورہ نہیں کر سکتے تھے، میں نے اپنے گرو سے یہ کہا کہ میری یہ حالت ہے. تو انہوں نے کہا یہ نارمل ہے، آپ اس کو کرتے جائیں، آپ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے جائیں گے. لیکن مجھے اپنی حالت غیر جو ہے وہ ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ مجھے اس کورس کے بارے میں، تنہا رہنے کے بارے میں بلال کتب صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ تم 10 دن ایک کمرے میں اکیلے گزارو. اس کے بعد جو شخصیت 10 دن کے بعد باہر آئے گی وہ ایک مختلف شخصیت ہوگی. میں نے میڈیٹیشن کے دوران ریکی کی اور بلال کتب صاحب سے رابطہ کیا پاکستان میں. تو جیسے ہی میرا رابطہ ہوا تو ان سے مجھے اشارہ ملا کہ یہ کورس چھوڑ کے فوراً واپس آ جائیں آپ. تو میں نے رات کے وقت ان سے کہہ دیا کہ میں واپس جاؤں گا، میں مزید یہ کورس نہیں کر پا رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے میری یہاں پہ حالت غیر ہو جائے. اور جو وہ رات تھی زندگی کی میری لمبی ترین رات تھی. انہوں نے مجھ سے سائن کروا لیا کہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ اپنے ذمہ دار خود ہوں گے. میں نے وہ سائن کیا اور صبح کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ جنگل تھا، 1-1.5 کلومیٹر نیچے روڈ تھی. صبح کے ٹائم وہاں سے بس چلتی تھی اور میں نے بس کا انتظار کیا پہلی. اور جو رات تھی وہ میری زندگی کی مشکل ترین رات تھی، کیونکہ وقت ہی نہیں گزرتا تھا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جب آپ زندگی میں جو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں آپ کے، وہ بڑی جلدی گزر جاتے ہیں، اور جو کرب، تکلیف، دکھ کے لمحات ہیں وہ بڑی مشکل سے گزرتے ہیں. پھر میں نے وہاں سے بس پکڑی اور سیدھا میں ایئر لائن کے دفتر گیا، کیونکہ ٹکٹ میں نے اپنی پہلے کروانی تھی. اور کیونکہ رات کو میں خوف زدہ زیادہ ہوتا تھا تو میں نے وہاں سے ٹکٹ کروائی اور سیدھا ایئرپورٹ چلا گیا. اور جب ایئرپورٹ گیا تو وہاں پہ میرے لیے ایک مزید امتحان کھڑا تھا. مجھے ایسے محسوس ہونا شروع ہو گیا وہاں پہ جیسے اگر میں
جہاز پہ جاؤں گا تو یہ جہاز کریش ہو جائے گا، کیونکہ جو مائنڈ کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت تھی اس کا سائیکل نیچے والے لیول پہ آ گیا تھا، کیونکہ ہم زندگی میں صبح سے لے کے رات تک بہت ساری ایکٹیویٹی ہمارا مائنڈ کرتا ہے، جیسے سڑکوں پہ بل بورڈز دیکھتا ہے، گاڑیاں دیکھتا ہے، بات چیت کرتا ہے اپنے دفتر میں، اور جلدی جلدی میں سارے کام کرتا ہے، تو مائنڈ کو انگیجمنٹ کی عادت پڑی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی باڈی سے اپنے مائنڈ کو ڈس انگیج کرتے ہیں تب جا کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کیا ہے، کیونکہ بچپن سے میں نے جہاز کا سفر کیا تھا، تو میں کبھی جہاز پہ جانے کے لیے خوف زدہ نہ ہوا، اور تقریباً 4-5 دن سے تقریباً بھوکا تھا، کیونکہ وہاں جو کھانا ملتا تھا وہ کھانا سے پیٹ تو نہیں بھرتا تھا، لیکن برائے نام کھانا تھا، وہیں کا وہ گھاس پھوس تھا اور وہیں کی وہ ایک چائے پلایا کرتے تھے۔ کیونکہ میں نئے ایکسپیرینسز اور ڈیفرنٹ کاموں میں انٹرسٹ لیتا ہوں، تو اس کام کو بھی میں نے انٹرسٹ لے کے کیا، لیکن بھوک نہیں لگتی تھی، کیونکہ مائنڈ کام نہیں کر رہا تھا، یا مائنڈ سلو کام کر رہا تھا۔ تو جب جہاز اڑنے کا وقت ہوا تو میں مزید خوفزدہ ہو گیا، اور مزید خوفزدہ ہونے کی وجہ سے ایک کونے میں جا کے چھپ گیا، تو میرا نام پکارا جانے لگا، تو سیکیورٹی گارڈز آئے اور انہوں نے مجھے ایک قسم کا دھکے سے جہاز میں بٹھایا، اور میں بڑا حیران ہوا کہ میں بچپن سے سفر کرتا آ رہا ہوں، یہ کیسے ہوا میرے ساتھ کہ میں جہاز سے گھبرانا شروع ہو گیا۔ وہاں سے پھر میں پاکستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ کراچی میں میرے ایک دوست ہیں سعد، ان کو میں نے فون کیا کہ مجھے ریسیو کریں، وہ سیدھا مجھے ایک دربار لے گئے۔ وہاں پہ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، جیسے ہی میں وہاں بیٹھا انہوں نے میرے لیے بریانی منگوائی، اور جب میں نے بریانی کھانی شروع کی تو کھاتا چلا گیا، اور وہ میرے لیے زندگی کا میرا بہترین کھانا تھا اب تک کا، کیونکہ تقریباً 5 دن سے بھوکا تھا، اور جب میں نے وہ کھانا کھایا تو تقریباً 3 پراتے بریانی کی کھا گیا، تب جا کے میرے دماغ میں کچھ نہ کچھ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے نارمیلسی کی طرف میں واپس آ رہا ہوں۔ خوف، فیئر، اینگر، انزائٹی، فرسٹریشن، ان ساری ایکٹیویٹیز اور ان ساری ایموشنز اور فیلنگز سے جب آپ گزرتے ہیں تب آپ کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی باڈی پہ کیا فرق پڑتا ہے اور آپ کی باڈی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے۔ تو جب میں واپس آیا تو میرا دماغ اتنا سلو ہو چکا تھا کہ جب میں کلمہ چوک سے بحریہ ٹاؤن اپنے گھر کی طرف جاتا تھا رات کو، تو مجھے راستے میں نیند آنی شروع ہو جاتی تھی، تو میں ٹھوکر پہ گاڑی روکتا تھا اور تھوڑا سا چلتا تھا، منہ میں چھینٹے مارتا تھا، پھر دوبارہ گاڑی ڈرائیو کرتا تھا۔ تو یہ سائیکل تھا مائنڈ کا، وہ اتنا سلو ہو گیا کہ میں کسی سے بیٹھے بیٹھے گفتگو کرتے ہوئے سو جاتا تھا، کیونکہ زندگی میں مائنڈ کو کبھی ریسٹ نہیں ملا تھا، سکون نہیں ملا تھا، اطمینان اس کو نہیں ملا تھا۔ جب اس کو اطمینان ملا تو وہ سکون میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ بڑا پرسکون ہو گیا ہے، آپ کے پاس جب ہم وقت گزارتے ہیں تو ہمیں بھی وہ سکون
ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو میری زندگی کی یہ بہترین لرننگ تھی، میری زندگی کی یہ بہترین ایسی ایک ایکٹیویٹی تھی جس نے میری زندگی پہ بڑا گہرا اثر ڈالا۔ اس کی وجہ سے پھر میرے دماغ میں جو مزید آگے بڑھنے کی اور مزید حاصل کرنے کی خواہش ہے وہ کم سے کم ہو گئی، اور میں نے زندگی کو زیادہ انجوائے کرنا شروع کیا۔ ایک بات کی سمجھ آ گئی کہ جو گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آنا، اور جو آگے آنے والا وقت ہے اس کو ہم انجوائے نہیں کر سکتے۔ جو انجوائے کر سکتے ہیں وہ اس وقت کا لمحہ ہے، وہ اس وقت کا لمحہ ہے، اس وقت کی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں۔ ویسے وہاں پہ مجھے، جو میں نے آپ کا موت کا ذکر کیا، میں نے پہلے ہی دن میں ایک سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ وہ تقریباً 300-400 سیڑھیاں اوپر چڑھ کے جانا پڑتا تھا جہاں پہ وہ ایک سینٹر تھا۔ تو جب میں سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے وہاں پہ میرے بالکل قریب ایک سانپ آ گیا۔ اس سانپ کو دیکھ کے میں بڑا خوفزدہ ہوا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آج میری زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے۔ لیکن میں نے سنا یہ ہوا تھا کہ اگر آپ ساکت ہو کے بیٹھ جائیں تو سانپ آپ کو نہیں کاٹتا۔ اچھا، اب وہ جو 20 سیکنڈز تھے میری زندگی کے، وہ بھی ایسے گزرے جیسے کہ 20 دن ہوں، کیونکہ وقت گزرتا نہیں تھا، اور اس سانپ کی مہربانی کہ اس نے 20 سیکنڈ کے بعد میرے آگے سے وہ نکل گیا۔ تو اس پوری ٹریننگ میں میں نے موت کا بھی سامنا کیا، فرسٹریشن کا بھی سامنا کیا، انزائٹی کا بھی سامنا کیا، اور دل کے دھڑکنے کا بھی سامنا کیا۔ تو جب یہ سارے ایکسپیرینسز ہوئے مجھے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جب انسان سٹریس میں آتا ہے، فرسٹریشن میں آتا ہے، انزائٹی میں آتا ہے، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اور جب ہم آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تو ہم دنیا کے ساتھ انگیج ہو جاتے ہیں، اور ہم دنیا کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز کو، اس کی خوبصورتیوں کو۔ اور جیسے ہی ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ہماری اندر ایک کل کائنات موجود ہے جو کہ ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا رابطہ قدرت کے ساتھ، خدا کے ساتھ کیسے جڑ سکتا ہے۔ اب آپ سانس لیتے جائیے، فیل دا بریتھ۔ کمر سیدھی رکھیں، سانس کو محسوس کرتے رہیں۔ اب آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اچھا، اب ہر کوئی 3 منٹ کے لیے کاؤنٹ کرے، ریلیکس ہو جائیں تھوڑا سا، 3 منٹ کے لیے کاؤنٹ کرے کہ اس کے کتنے سانس ہیں، اور پھر میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا کتنا کاؤنٹ کیا آپ لوگوں نے۔